لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، اللہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن قہاری و جباری و قدوسی و جبروت۔ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہم اپنے بچوں کو جو اخلاق کریمانہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ان سے کیسے قریب کر سکتے ہیں؟ اخلاق وہ اندر کی پاکیزہ اور صاف ستھری کیفیت ہے جس کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال کے سلسلے میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حاضرین ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ مقدس، وہ جامع، اکمل اور کامل بایوگرافی ہے جس سے 1400 سال سے دنیا فیض حاصل کر رہی ہے، اور ہر دور کے مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بچوں کو ایسے ہی واقف کرواتے تھے، مغازی سے ہم ایسے ہی واقف کرواتے تھے جیسے ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ لہٰذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے ہر عاشق، ہر محب، ہر صحیح العقیدہ مسلمان کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ بیان سیرت کا جو پہلا طریقہ ہے اسے ہم بیانیہ یا ہسٹوریکل میتھڈ کہتے ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک تک ایک ایک چیز کو سن، سال، ڈیٹ اور دن کے اعتبار سے مورخین نے بیان کیا، اور خطبہ جو ہیں اس کو اس انداز کو اپنائے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسرا جو انداز ہے سیرت کا، اسے موضوعاتی انداز بیان کہتے ہیں، کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی خاص گوشے کو، کسی خاص پہلو کو، یا عصر حاضر میں پیش آنے والے کسی مسئلے کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں اس کا حل تلاش کرنا، کسی خاص موضوع پہ ریسرچ اور تحقیق کرنا، اسے موضوعاتی میتھڈ یا موضوعاتی طریقہ کار کہتے ہیں سیرت کے بیان کرنے کا۔ ہم نے سیرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال کا جو سلسلہ شروع کیا ہے نورسی فاؤنڈیشن اور دی اسمارٹ اسکول گوجرا کے اشتراک سے، اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے بچوں کے لیے جو خوبصورت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا ایک کام شروع کیا ہے، اس میں مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، تاکہ ان موضوعات سے ہمارا نوجوان، ہمارے بچے، والدین وہ روشنی لے کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے گوجرا شہر کے نامور اسکالر جناب مفتی آصف محمود مصطفی صاحب موجود ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب مفتی صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے ادارے کو اور ہمارے بچوں کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ ان سے مخاطب ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ آج کا جو بچہ ہے اگر اخلاق نبوی کو سمجھنا چاہے علمی طور پر، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ ہمارے طلباء کے لیے اس کو ذرا تسہیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کو جہاں بیان فرمایا، ارشاد ربانی ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم کی بڑی ہی بلند منزلت پر فائز ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی آپ نرم دل ہو گئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت طبیعت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے قریب آنے والے لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ آپ کا اخلاق حسنہ ہی تھا جس نے عرب کو ایسا اکٹھا فرمایا، ان لوگوں کو کہ جو آپس میں سال ہا سال سے جنگ و جدال کے اندر مصروف رہتے اور ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہوتے، لیکن ان کے اندر ایسا اخلاق پیدا فرمایا، ایسی محبت پیدا فرمائی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہو گئے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہو گئے۔ اور جس طرح ان کے اندر اسلامی بھائی چارہ قائم ہوا، اس کی مثال دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق حسنہ ہی تھا۔ اور اگر لفظ اخلاق پر غور کیا جائے تو یہ خلق کی جمع ہے۔ یہ خلق کہتے کس کو ہیں؟ یہ پختہ عادت کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بناوٹ نہیں ہے، یہ دکھلاوا نہیں ہے، یہ تصانع نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ میں کسی کے لیے بناوٹ کر کے حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں، میں اس کو دکھاؤں کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ تصانع تو ہو سکتی ہے، یہ اخلاق نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی علیہ رحمہ کیمیائے سعادت کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زبان سے کوئی بات کرتا ہے اور وہی بات اس کے دل کے اندر بھی ہے تو یہ اخلاق ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اگر وہ صرف زبان سے ہے اور دل اس کا مواصل نہیں ہے تو وہ منافقت تو ہو سکتی ہے، اخلاق نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اخلاق وہ اندر کی پاکیزہ اور صاف ستھری کیفیت ہے جس کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کے افعال سے ہوتا ہے، اس کے کردار سے ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے مراد کیا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق اگر پوچھنا ہے تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے۔ کسی نے آ کر عرض کی اما جان ہمیں بتائیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، سبحان اللہ، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ فرمایا جو قرآن ہے وہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر، اپنے اس شعر کے اندر اسی کا اظہار کیا، فرمایا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق جو ہے وہ مکمل قرآن مقدس ہے۔ اگر اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈال لیں گے تو یقیناً یہی اسلام کا اخلاق جو اس نے بتایا ہے اسی پر عمل کریں گے تو زندگی ہماری جو ہے
وہ بہتر ہو جائے گی، آخرت بہتر ہو جائے گی، اور دنیا کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، آخرت کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور آج کے دور کے اندر ضرورت بھی اسی امر کی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ڈال دیا جائے، اس طرح پھیلا دیا جائے کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کا کنبہ، آپ کے خاندان والے، بلکہ معاشرے والے کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام والا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں شر و بست کے ساتھ آپ نے اخلاق کی تاریخ بھی بیان فرما دی، اخلاق حسنہ جو ہیں، خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی ڈیفینیشن بھی آپ نے کر دی، اور آپ نے جو اس کا نخبہ یا خلاصہ دیا، عطر دیا، وہ یہ ہے کہ خلق جو ہے یہ ایک پختہ عادت کو کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پختہ عادت تھی وہ نرمی تھی، وہ ملائمت تھی، وہ پیار تھا، وہ محبت تھا، وہ خوش خلقی تھی۔ یعنی آپ کی گھر کی جو مجلس ہے وہاں بھی خوش خلقی ہے، آپ کی تجارت میں بھی خوش خلقی ہے، بازار میں ہے، آپ کی سیاست میں، آپ غلاموں کے ساتھ ہیں، آپ بڑوں یا چھوٹوں کے ساتھ ہیں، یعنی ہر جگہ پر آپ کی ایک پختہ عادت جو ہے اس کا اظہار ہوتا تھا۔ اسی کی گواہی قرآن پاک میں میں آپ کے سامنے ایک نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ رکھنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور ایک پتھر کی چٹان پر حضور تشریف فرما ہے، اور کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا کہ حضور جب کھانا تناول فرماتے تو ایک تو ٹیک نہیں لگاتے تھے، اور تھوڑا سا جھک کر کھانا کھاتے تھے۔ اب اس دور کے اندر ایک عورت جو چرخ زبان تھی، سخت طبیعت تھی، لوگ اس کا سامنا کرتے ہوئے کتراتے تھے اور اس کی بد اخلاقی کی مثالیں دیتے تھے۔ ایسی بد اخلاق عورت۔ نبی علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا کہ آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں اور چٹان پر بیٹھے ہیں، تو اس کو سوجی، اور اس نے کہا آپ تو ایسے کھانا کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے غلام، کیونکہ اس دور کے اندر کسی کو غلام کہہ دینا اس کی توہین، اور کیونکہ غلامی کا جو دور وہ لوگوں نے دیکھا اور سنا، یقین مانیے کہ انسان کی کوئی قدر و منزلت، کوئی قدر و قیمت نہ تھی، انسان جانوروں سے زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا، وہ غلامی کا جو دور۔ تو گویا کہ کسی کو غلام کہنا گالی دینے کے بھی مترادف تھا۔ تو کہا اب تو کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے کوئی غلام کھا۔ نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور نبی علیہ السلام اس کو اسی کے رویے میں جواب ارشاد فرماتے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا اور کون عبد ہو سکتا ہے۔ وہ غلام بمعنی عبد تھا، اس نے عبد کہا تھا، مجھ سے بڑا عبد اور کون ہو سکتا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو میں نے کچھ اور سوچا تھا اور ان کا جواب کچھ اور آیا ہے، تو اب وہ متاثر ہو گئی، حضور کے اخلاق سے ایسی متاثر ہوئی، اور اس نے کہا کہ آپ ایک لقمہ مجھے بھی عنایت فرمائیں، ایک لقمہ مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ بنایا اور اس کو پیش کیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کھانا، جو آپ کے منہ کے اندر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو آپ کے منہ کے اندر ہے وہ میں پسند کروں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا لعاب دہن والا وہ لقمہ جب عنایت فرمایا، اب اس کا کھانا تھا کہ اس کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ ہاں جی، آپ کے اخلاق سے تو پہلے ہی متاثر ہو چکی تھی، لیکن اب وہ اس مکے کی ایک چرخ زبان عورت نہ تھی بلکہ ایک نرم طبیعت عورت تھی، اور لوگ اب اس کی شرافت کی مثالیں دیں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہم آج کا جو دور ہے یہ بھی بہت ساری ٹینشنوں کا دور ہے، سختیوں کا دور ہے،
والدین بھی اپنے بچوں سے سختی کر رہے ہیں، ادارے بھی سختی کر رہے ہیں، جو معاشرہ گلی کوچہ بازار جو ہے وہاں بھی ایک سختی مل رہی ہے. ان حالات میں ہم اپنے بچوں کو جو اخلاق کریمانہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ان سے کیسے قریب کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اخلاق کیسے سکھا سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ دور حاضر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سکھائے جائیں. جی. اور ہمارے لیے سب سے بڑا نصاب ہے ہی اپنے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. بے شک بے شک. جیسا کہ آپ نے دوران خطبہ بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، امام زین العابدین رحمہ اللہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک جو ہے وہ کوڈ کیا، نقل فرمایا. تو یقیناً آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سکھائے جائیں، نہ کہ بتائے جائیں. ٹھیک، بہت اچھے حضور، نہ کہ بتائے جائیں بلکہ سکھائے جائیں. کیونکہ آپ بھی ایک شعبہ سے بڑی دیر سے وابستہ ہیں اور میں بھی اس درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہوں. بچے جو چیز اپنے استاد کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی کو کوڈ کرتے ہیں. ٹھیک. جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی کو کوڈ کرتے ہیں. بہت اچھے. اور جو وہ گلی محلے کے اندر جو ہے وہ بچوں کو اور لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں انہی عادتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تو سیرت بھی پڑھائی جائے اور خود اس کا نمونہ بن کے اپنے بچوں کو دکھایا جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق یہ تھا. سبحان اللہ. ہمارے آقا و مولا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز زندگی یہ تھا. بے شک. بلکہ اس کو کر کے دکھایا جائے. میں خود یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بلا کہ اگر ایک والد اپنے بچے کو کہتا ہے نماز کے لیے جائیے، ایک والد ایک استاد اپنے بچے کو کہتا ہے کہ سچ بولو، ایک والد اور ایک استاد اپنے شاگرد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ اپنی زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور دین کے احکامات کے مطابق گزارو، اور اس بات کا اظہار کرتا ہوا ہر والد اور ہر والدہ نظر آتے ہیں کہ میرا بچہ دیندار ہو. لیکن اگر ہم خود دیندار نہیں بنیں گے تو قبلہ کیسے ان کے اندر تبدیلی آئے گی؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اگر میں اپنے بچے کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سکھانا چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بن کے دکھانا پڑے گا. بہت اچھے بہت اچھے. تو میں یہ جو بات آپ نے سوال فرمایا اس کا جواب یہی عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا نمونہ بن کے دکھایا جائے. بہت اچھے. اگر ہم اس کو اپنے بچے کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سکھانا چاہتے ہیں تو اس کا عملی نمونہ ہمیں خود بننا پڑے گا. اس کی عملی تصویر ہمیں خود جو ہے وہ بننا پڑے گا. تبھی جو ہے وہ یہ معاشرہ جو ہے وہ درست ہوگا، ٹھیک ہوگا. اور آج کے دور کے اندر اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اخلاقی تنزلی کا جو ہم شکار ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، اس کی مثال شاید پچھلے دور کے اندر کہیں بھی ہمیں نہ ملے کہ ہماری اولاد آج ہمارے کہنے کار نہیں ہے. آج استاد کا جو ادب ہے، احترام ہے، وہ بچے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس کے اندر صرف ایک طالب علم یا شاگرد کا ہی قصور نہیں ہے، اس میں قصوروار ہم خود بھی ہیں. کسی حد تک ہم قصوروار خود بھی ہیں. ایک استاد کلاس کے اندر بیٹھ کر جب اپنا منصب سمجھتے ہوئے اپنے منصب کی صحیح ادائیگی نہیں کرے گا تو وہ اپنے شاگرد کے اندر صحیح طریقے سے اپنی تعلیم جو دینا چاہتا ہے اس کو نہیں پھیلا سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ آج کے دور میں آپ نے 3 لوگوں کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کا ذمہ دار ٹھہرایا. جی. یعنی پہلے نمبر پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو گھر میں والد اور والدہ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ بچہ جو وہ کریں گے بچہ وہی کرے گا، کیونکہ کم از کم 16 گھنٹے یا 17 گھنٹے بچہ گھر میں رہتا ہے. جی بالکل.
تو میکسیمم ٹائم جو ہے وہ اپنے والدین کو فالو کرتا ہے، کاپی کرتا ہے، ان کی ایک ایک بات کی وہ نقل اتارتا ہے، اور دوسرے اس کے بعد اسکول آ جاتا ہے، 6 گھنٹے وہ اسکول میں گزارتا ہے. اب جو ہے اس کا ایک جو برین کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یہاں پہ اپنے برین کو وہ استعمال کرتا ہے، دماغی صلاحیتوں کو لگاتا ہے اور اپنے استاد کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا ہے. اب یہاں استاد جو ہے اس کو رول ماڈل بننا پڑے گا. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کی طرف، تو معاشرے میں رہنے والے دکاندار جو ہیں، وہ ریڑھی والا ہے، وہ پھیری والا ہے، وہ سپر مارکیٹ والا ہے، وہ کوئی بھی ہے، ان کے جو اخلاق ہیں، اب بچہ سودا لینے وہاں جاتا ہے، وہ وہاں کو گالی گلوچ کر رہا ہے، اس کا بلانے کا جو انداز ہے وہ انتہائی حقیر ہے، تحقیر سے وہ بلاتا ہے، تو اس کے پھر بچہ وہاں سے بھی سیکھ سکتا ہے، کیونکہ سلیٹ تو خالی ہے. تو بچہ جو ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں گھر ہے، سکول یا ادارہ یا مدرسہ ہے، اور مارکیٹ اور بازار ہے، ماحول جو ہے، یعنی ہر ایک کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی، تب جا کر ہم اپنے بچوں کو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ پائیں گے. یعنی ان میں سے اگر کوئی ایک بھی جو مطلب شعبہ ہے وہ کمزور ہو گیا تو بچہ جو ہے وہ اخلاق نہیں سیکھ سکے گا، اور اس کے ذمہ دار پھر یہ 3 جو فیکٹر ہیں، یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا. جی، اس میں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک مشین کی مانند ہے. جی ٹھیک ہے، یہ ایک مشین کی مانند ہے. آپ کا یہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے، یہ ایک مشینری ہے. اگر اس کے پرزے صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے تو یہ مشین کسی کام کی نہیں ہوگی، ناکارہ ہوگی، اور وہ اپنا رزلٹ صحیح نہیں دے گی. تو یہ معاشرہ ایک مشین ہے، اور اس معاشرے کے جو افراد ہیں نا، وہ اس کے پرزے ہیں. بے شک. اگر ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام صحیح کرے گا تو مشین ٹھیک چلے گی، معاشرہ ٹھیک ہوگا، نتیجہ نکل آئے گا. ہاں، معاشرہ ٹھیک ہوگا. اور اگر یہ پرزے ناقص ہوں گے، کمزور ہوں گے، اور مشینری کے مطابق نہیں ہوں گے تو وہ مشینری ناکام ہو جائے گی، معاشرہ ناکام ہو جائے گا. اس لیے استاد بھی ایک پرزہ ہے، ٹھیک ہے، والد بھی ایک پرزہ ہے، اور یہ ماحول بھی ایک پرزہ ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا منصب سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی کرے گا تو اصلاح معاشرہ ہوگی، اور ہم معاشرے کے اندر عروج پائیں گے. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے خوبصورت انداز میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا جو بچہ ہے، نوجوان ہے اور معاشرہ ہے، اس کو حضور کے اخلاق کیسے سکھائے جا سکتے ہیں، اس پہ آپ نے شرح و بسط کے ساتھ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے مفتی آصف محمود مصطفی صاحب، جو اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں، دلکش انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور آج کی نسل کو حضور کے ان اخلاق کریمانہ کے پاس کیسے لے جایا جا سکتا ہے، حضور کے خلق کے رنگ میں کیسے رنگا جا سکتا ہے، اس پہ آپ نے ان کی ایمان افروز گفتگو سماعت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا جو رنگ ہے وہ اپنے اوپر چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان اختر ضیاء کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ انہی حوالوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.